ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ کچھ ٹھنڈی کے موسم کے متعلق جو ہے نا آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں اتنی ٹھنڈی ہے، ایسے غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ دوسری جو بات ہے، یہ ٹھنڈی کیوں آتی ہے؟ جہنم جب سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے، تو اس وجہ سے ٹھنڈی کے موسم میں ہم جہنم سے پناہ طلب کریں گے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے کہ روزہ، کیونکہ پانی کا پیاس نہیں لگتا ہے اور دن بھی چھوٹا ہے۔ دوسری جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے کہ تہجد کا اہتمام، کیونکہ اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھیں گے آپ کو دو فائدہ ملے گا، ایک اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے، دوسرا آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تیسری جو بات ہے ٹھنڈی کے موسم میں رات بڑی ہے، اس وجہ سے مغرب کے بعد آپ کسی مریض کی عیادت کیجئے ٹھنڈی کے موسم میں۔ اگر آپ مغرب کے بعد کسی مریض کی عیادت کریں گے صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے، رات بڑی ہے تو فرشتوں کی دعا بھی زیادہ ملے گی۔ اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ صدقہ و خیرات، غریبوں کو جن کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا لے کر دیجیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے ٹھنڈی کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو زکام ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، بخار، اس سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں تو یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ تیمم۔ اگر تیمم کب کریں گے؟ پانی اتنا ٹھنڈا ہے آپ استعمال کرنے سے بیمار ہو سکتے ہیں، دوسرا گرم پانی بھی نہیں ہے، ایسے وقت آپ تیمم کریں گے۔ جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے، غسل کا بدل بھی تیمم ہے۔ تیمم کا طریقہ بسم اللہ بول کے مٹی پہ ماریں گے، پھر دونوں ہاتھ کو پھونکیں گے، پھر فیس کا مسح کریں گے، پھر ہاتھ کا مسح کریں گے، اتنا ہی بس۔ اس کے بعد ساکس، چمڑے کا ساکس ہو، اس کے علاوہ جو ساکس ہو تمام پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ساکس جو ہے نا ہم لوگ پہنتے ہیں، ساکس پہننے سے پہلے وضو کریں اچھی طریقے سے، پیر بھی دھویا کریں، پھر ساکس پہنیں۔ پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم کو، جب پہلی مرتبہ جب ہم مسح کریں گے وہاں سے ہمارا 24 آور شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ ظہر کے وقت پہلی مرتبہ آپ مسح کرتے ہیں تو اگلے ظہر تک آپ جو ہے نا ساکس پہن سکتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی کے موسم کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ ٹھنڈی کا موسم مجھے اور آپ کو جنت یاد دلاتی ہے، کیونکہ جنت میں ایسی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ ٹھنڈی جو ہے نا جنت میں ایسی ٹھنڈی نہیں ہوگی، بلکہ جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سج سج ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا ماحول ہوتا ہے؟ نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج یعنی کہ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک جو وقت ہوتا ہے 6:30 تک جو وقت ہوتا ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں نہ ٹھنڈی زیادہ ہوگی نہ گرمی زیادہ ہوگی۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ جس طرح ٹھنڈی کے موسم میں ہم جہنم کو یاد کرتے ہیں، جنت کو بھی یاد کرے اور دعا کرے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔